الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میرے عزیزو، میرا آج یہاں پہلی دفعہ آنا ہوا ہے. ہمیں بیان کے لیے آیا بھی نہیں تھا. مفتی صاحب سے اس دفعہ رمضان میں ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی آپ کا آنا ہو تو ہمارے پاس تشریف لائیں. وہ ملاقات سبب میں ابھی ڈھاکہ سے آ رہا ہوں، اجتماع تھا وہاں. تو ہم گئے تھے پچھلی جمعرات کو. اتوار کے دن دعا ہوئی. آج میں کوئی 4 بجے پہنچا ہوں. تو مجھے یہاں بہت شدید درد چل رہا ہے. 1 ہفتے سے یہاں سے چلتا ہے یہاں آ جاتا ہے. تو یہ نہ مجھے سونے دیتا ہے، نہ بولنے دیتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان ہے ہی کمزور بیچارہ، کیا کیا دعوے کرتا رہتا ہے. تو مولانا منصور صاحب سے یہ نظام بنا تھا کہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے حیدرآباد، تو میں کل وہاں جا رہا ہوں. تو جاتے ہوئے کل صبح آؤں گا، بیٹھوں گا، کچھ بات بھی ہوگی. کل میرے آنے کا کوئی نظام بن نہیں رہا تھا، تو پھر تھک کے چور چور ہوں. اجتماع کی تھکاوٹ، سارے انجر صرف مسافر کافی ہو جاتے ہیں تھکنے سے. اور پھر میرے کو یہاں درد تھا. شکر ہے وہاں پٹھان نہیں تو وہ جھٹکا دیں، بنگالی تھے پٹھان ہوتا تو میرا درد 4 گنا بڑھ چکا تھا. پہلے ایک دفعہ میں رائمنڈ میں تشکیلیں کیا کرتا تھا، تو جو نئے بیرون ملک سے جو مہمان آتے تھے ان کے نام لکھنے، پھر ان کی جماعت بنانی. تو دبئی سے ایک جماعت آئی، تو میں ان کے پہلے فاروق اگر کے نام لکھے. ایک آدمی غالباً رہ گیا تو مجھے راستے میں مل گیا. تو میں نے پوچھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ اس نے کہا یہ نام ہے اور سرحد کا کوئی جگہ بتا. آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام طارق جمیل ہے. کہنے لگا وہ کیسٹ والا؟ میں نے کہا ہاں کیسٹ والا. تو اس نے جو مجھے دبایا میری تسلیمیں توڑ دی. اس لیے یہ تو شکر رہا کہ سارے بنگالی تھے بیچارے، چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے، لیکن اس کے باوجود بھی میں بہت تکلیف یہاں یوں کرتا ہوں، میری ہائی نہیں چلتی. تو میں صرف ملاقات کے لیے، حاضری کے لیے، اتنا بڑا ادارہ ہے، آج تک آیا نہیں. آنے کی تمنا تھی، شوق تھا. تو اس لیے میں حاضر آگے مفتی صاحب نے کہا تھوڑی بات کریں، چلو آپ حضرات کی برکات کچھ حاصل ہو جائیں، کچھ ہم بھی اپنی ڈگ میں تصور کے بند کے واڑ کھول کے دیکھیں گے. زمانہ ہم پر بھی کبھی گزرا ہے. اس لیے میں نے کہا آپ حضرات سے تعارف بھی ہو جائے گا، کچھ ایسی ہلکی پھلکی بات بھی ہو جائے گی. تو اسی کے ضمن میں کہیں جاتے ہوئے مجھ سے مسافہ نہ کیجیے گا، مجھے بہت تکلیف ہے. یہ دن میں نے گزارے ہیں میرا اللہ جانتا ہے. ہائے ہائے میری سارا دن چلتی رہتی ہے. تو میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا، اس کے علم کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں. نکلنا کیسا ہونا چاہیے، نکلنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے. ابو جعفر منصور بڑا عالم تھا. بنو عباس کی بنیادیں ابو جعفر نے رکھی ہیں، وہ بھی بڑا عالم تھا. بنو امیہ کی بنیادیں عبد الملک ابن مروان نے رکھی. تو ایسا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ لوگوں کے بعد کس سے پوچھا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نوجوان سے ہمارے بعد پوچھ لیا کرنا. تو عبد الملک ابن مروان.
وہ بھی بڑا عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ خلافت وہ بنو عباس کے نصیب میں آ گئی. ابو جعفر خلیفہ بنے. ایک دن اس سے کسی نے پوچھا کوئی آپ کے دل میں خواہش ہے باقی پوری نہ ہوئی ہو؟ ہاں ایک خواہش دل میں یہ پھرتا کیا ہے؟ علم کی محفل ہوتی، حدیث کی مجلس ہوتی، میرے چاروں طرف طلبا کا ہجوم ہوتا اور مجھ سے کہتے امن حدث، مجھ سے کہتے یہ حدیث آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا حدثنی فلان عن فلان. کب یہ اندر کی حسرت ہے جو باقی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ درباری لوگ شیشے میں اتار لیتے ہیں، بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں. اگلے دن وہ سارے کاغذ قلم دواتیں لے کر آ کر ابو جعفر کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور کہنے لگے حدثنا یا امیر المؤمنین. تو ابو جعفر نے کہا لستم بہن، لستم بہن. لستم بہن کا جو ہمارا یہ محاورہ ہے عربی کا، ہمارے اردو محاورے میں اس کا ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال. سنا نا تم محاورہ مشہور ہے، اس کے شان نزول کا بھی پتہ ہے، یہ منہ اور مسور کی دال. یہ شاہ عالم ثانی کا باورچی تھا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہو گئی تو شاہ عالم ثانی آخری مغل بادشاہ با اختیار جو پھر بے اختیار ہو گئے. فتوا جیسی کٹ پتلی ہوتی ہے. تو اس کا باورچی تھا جب وہاں زوال آیا تو وہ وہاں سے چلا کے جاتا ہوں بہاولپور جاتا ہوں. اس وقت وہاں عباسی حکومت بڑی تکڑی تھی تو وہاں جا کے نوکری کرتا ہوں. راستے میں رنجیت سنگھ کی سلطنت بڑی مضبوط تھی. 42 برس رنجیت سنگھ نے حکومت کی. دنیا کی مثالی حکومتوں میں سے ایک حکومت تھی استحکام کے لحاظ، نظام کے لحاظ. تو وہاں اس سے وہ ملتا ہوا چلو. تو اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بہاولپور جا رہا ہوں نوکری کے لیے. کہا میرے پاس کر لو. کہا چلو کرنی ہے تمہارے پاس کر لیتا ہوں. اس نے کہا کیا لوگے؟ کہا وہ شاہ عالم تو مجھے 300 روپیہ اور روٹی دیتا تھا. کہنے لگا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، میں تو 100 روپیہ اور روٹی دے سکتا ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے گزارا ہے کریں گے. اچھا میرے گھر کے 16 افراد ہیں، ان کے لیے تم کھانا تیار کرو اور ہفتے کے بعد مجھے حساب دو. ٹھیک. تو اس نے کہا لیکن مسور کی دال پکائی. جو رانی جندہ تھی رنجیت سنگھ کی بیوی، اس نے جب لقمہ لیا یہ آج کس نے کھانا پکایا؟ کہا نیا باورچی رکھا. کہا پورا ہفتہ دال پکے. پورا ہفتہ مسور کی دال پکی. یہاں بھی پکتی ہے. ابھی بتاتا ہوں کیسی پکاتا تھا. تو آخری دن جب رنجیت سنگھ نے کہا حساب پیش کرو تو اس نے 72 روپے کا حساب پیش کیا. تو رنجیت سنگھ نے سر پیش لگا رہے ظالم مسور کی دال سے 72 روپے لگا. کہا جی دال تو 2 آنے کی لگی ہے، 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے ہیں. اگر چلا جا تو میرا سزا نہیں خالی کرے گا، تیرا میرا وارہ نہیں. انہوں نے کہا جی اس سے کم درجے کی دال میں پکا نہیں سکتا. بیچ میں کیسے واقعہ یاد آ گیا، جب اورنگزیب عالمگیر بنے نا حکمران، تو انہوں نے باورچی کو بلایا تھا کہ میرا کھانا سنو. دوپہر کو مونگ کی دال کی کھچڑی اور رات کو مسور کی دال اور 2 روٹیاں. انہوں نے کہا حضور میں شاہ جہان کا باورچی ہوں، میں نے مشک و عنبر و زعفران کی کھچڑی کو پکائی ہے، مونگ کی دال کی کبھی پکائی نہیں، آپ کوئی اور باورچی رکھیں. تو عیاشی کا زمانہ تھا. دلچسپ واقعہ سنا دوں. تو اس نے باورچی رکھا. وہ آگے جب صبح کھچڑی رات کو دال، وہ 8 دن 10 دن کے بعد بھاگ جائیں. 1 رکھا 2 رکھا جو آئے بھاگ جائے. آخر اس نے تنگ آ کے
جو تھا باورچی اس کے ساتھ معاہدہ لکھوایا، 1 سال کم از کم میری نوکری کرنا ہو گیا. اس کو تو پتا نہیں تھا کہ اندر چکر کیا ہے. میں تو ساری زندگی کا خادم. جب 8 دن گزر گئے، دال کھاتے کھچڑی کھاتے، تب مر گیا. اب کیا کروں؟ اب بھاگ بھی نہیں سکتا، معاہدہ کیا ہوا ہے، اور ٹک بھی نہیں سکتا. تو اس نے کہا کہ ایک دن ٹکا کے نمک ڈال دیا تو مجھے بھگا دے گا. اورنگزیب چپ کر کے کھا. اگلے دن بالکل پھیکے پکا، وہ بھی چپ کر کے کھا گیا. اگلے دن برابر پکا دیا، برابر نمک ڈال دیا. تو پھر اس کو بلایا، اب دیکھو بھائی ایک طریقہ اختیار کر لو، یہ روز روز میرے پر تجربے نہ کرو. اس نے کہا حضور میں مر گیا ہوں، کھچڑی کھا کھا کے میرا حشر خراب ہو گیا. اچھا اس لیے بس اور تو کچھ نہیں. اچھا کل میری کھچڑی تھوڑی زیادہ پکا دیں. تو اپنی کھا کے نا جو بکا تو اس کے 7 لقمے بنائے. 7 وزراء سے کہا ایک ایک لقمہ ایک ایک وزیر کو کہو کہ اورنگزیب نے ہدیہ بھیجا ہے. اس زمانے میں دستور تھا، کوئی نوکر کسی کے پاس ہدیہ کسی بڑے کا لے کر جاتا تو اگلا خوشی میں اس کو انعام دیتا. جب پہلے وزیر نے دیکھا کہ اورنگزیب کا ہدیہ تو اس نے 1 لاکھ اس کو انعام دیا. پھر دوسرا وزیر اس نے 7 لاکھ اکٹھا ہو گیا. واپس آیا، کیا ہوا؟ کبھی 7 لاکھ مل گیا. کب کافی ہے؟ کبھی بہت کافی ہے. کب نمک ٹھیک ٹھیک ڈالو گے نا؟ کہ جب بالکل ٹھیک. تو وہ نکل گیا. دوپہر کو کھانے پر مرغ پکا ہوا تھا. رانی جندہ نے جب بوٹی اٹھائی تو دیوار پہ مارا. تو کس نے پکایا؟ سنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا. کہا تو عبد الرحمان کہاں گیا؟ کہا اس کو بھگا دیا، اس کو 72 روپے دال پہ لگا دیا. چوری ایسی کسی تو کون ہے بھگانے والا؟ جو اللہ سے نہ ڈرے بیویوں سے تو پھر ڈرتا ہی ہے. بلاؤ اس کو. اب اس کے پیچھے لوگ بھاگے تو اس کو یہ ایک اڈا ہوتا ہے بھائی پھیرو رائمنڈ کے قریب آتا، وہاں اس کو پکڑ لیا. چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں. تو اس کے منہ سے پہلی دفعہ یہ جملہ نکلا، یہ منہ اور مسور کی دال. جاؤ جاؤ میں نہیں جاتا. وہ پکڑے ان سے الجھ گیا، لڑائی ہو گئی، اس میں شہید ہو گیا، واپس نہیں گیا. تو خیر میں ایسی دائیں بائیں چلا گیا. عبد الرحمان ابو جعفر نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال تم کیسے ہو؟ مجھے دھوکہ دیتے ہو. کون ہوتے ہیں طلبا؟ انما هم الدنفة ثيابهم المشققة ارجلهم الطويلة شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن تارة بالحجاز تارة بالعراق تارة بالشام اولئك نخلة الحديث. کیا کہہ رہے ہو پاگلو؟ تم آگے مجھ سے سیکھنے. طلبا وہ ہوتے ہیں جن کے حال پراگندہ، بکھرے بال، وہ سیدھا کپڑے، پھٹے ہوئے پاؤں، ہوا کے دوش خشک پتے کی طرح بکھرنے والے، سفر کرنے والے، کبھی شام، کبھی عراق، کبھی حجاز، کبھی یمن میں وہ سورج چاند کی طرح گردش کرتے رہتے ہیں. تم کہاں سے آگے مفتقو؟ سب کو بھگا دیا. بہت بڑی دولت اللہ آپ کو دے رہا ہے، لیکن لینے والا ایک جیسا نہیں ہوگا. اس لیے جو اللہ کے نبی نے تشریح دی نا، مثل العالم علی العابد کمثل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی مثال عابد پر ایسے ہے فضیلت جیسے چاند 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر. اگر آپ کہتے جیسے سورج کی تاروں پر تو زیادہ ابلغ تھی، کیونکہ چاند کے سامنے تارے تو نظر آتے ہیں، سورج کے سامنے تو تارے غروب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ زیادہ طاقتور ہوتا، اس کی فضیلت زیادہ نمایاں ہوتی. آپ نے چاند سے تشریح دی ہے. سورج تو ایک حال میں ہے، ایک ہی حجم سے طلوع ہوتا ہے، اسی حجم کے ساتھ غروب ہوتا ہے، اور اسی تمازت کے ساتھ وہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. اس کی ٹھنڈک ہمارے وہ افق کے لحاظ سے ہے نا کہ اس کی اپنی ذات میں، تو سورج کا حال یکساں ہے اور کامل ہے. سورج سے تشریح دی جاتی تو بس پھر کوئی خال علماء اس فضیلت کے حقدار بنتے. چاند سے تشریح دے کر ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر عالم کا معیار مستوی ایک نہیں. پہلی کا چاند بھی چاند اور 14ویں کا چاند بھی چاند ہے، اور تیسری کا چاند بھی چاند
تو اس میں ہمارے جیسے جو نام کے علماء کہلاتے ہیں کہ ہم بھی اس میں ایک تو شامل ہو گئے. ایک تو یہ احسان ہو گیا ہم پر ایک چاند سے تشریح دینے کی وجہ سے. یہ جو چاند 29 کا تو نظر بھی نہیں آتا ادھر, تو دیکھے بغیر عید بھی ہوتی پتہ نہیں کہاں سے نظر آ جاتا ہے. تو اتنا باریک وہ چاند ہے, وہ بھی چاند 14 کا بھی چاند. تو ایک تو اس میں یہ خوبصورت وہ ساتھ ہے کہ اس میں ہمارے جیسے وہ کیا سند یافتہ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر علم والے کا مستوی ایک نہیں ہوتا, ہر ایک کی محنت کے بقدر اللہ کی طرف سے ملتا ہے. بقدر القدر تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی, یہ اللہ کا بقدر جہد ہے. پھر فصالت اودیت بقدرها تلفظ بتا رہا ہے کہ ہر لینے والا ایک جیسا نہیں ہوگا, اپنی اپنی جہد اور ظرف کے مطابق قلیل اور کثیر اور چھوٹے اور بڑے بنتے چلے جائیں گے پیمانے. ہاں ایک بات ضرور ہے اس میں کہ دینے والا دینے میں کمی نہیں کر رہا. فصالت اودیت بقدرها میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم ظرف چھوٹا لائے ہو, دینے والا تو بارش برسا رہا ہے. تم پیالہ رکھو گے وہ بھر دے گا, لوٹا رکھو گے وہ بھر دے گا, جگ رکھو گے وہ بھر دے گا, جو چیز رکھو گے بھر دی جائے گی. تمہارے لینے کے انداز مختلف ہیں. تو میرے عزیزو, اس کو اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ صحیح طلب نصیب فرمائے, صرف علم کی عظمت نصیب فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا مسافر بنایا نا, تو سارا علم تو اللہ نے اوتیت المثانی مکان التوراۃ, اللہ کے نبی نے فرمایا تورات کے بدلے میں تو سورۃ فاتحہ مل گئی. والمائدۃ مکان الانجیل, انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ مل گئی. والحوامیم مکان الزبور, زبور کے بدلے میں حامیم کی 7 صورتیں مل گئیں. وفضلت بالمفصلات, باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی, فضیلت ملی. دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں منزل من السماء ہیں, کلام اللہ نہیں ہیں. قرآن منزل من السماء بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے. اس لیے نہ یہ بدل سکا نہ کوئی بدل سکتا ہے, نہ یہ اس میں کوئی تحریف ہو سکی, نہ معنوی تحریف ہو سکی, نہ لفظی تحریف ہو سکی. 1935 میں جرمن کے پادریوں نے اپنی تورات کٹھی کی, تو 70 نسخے کٹھے کیے, ایک دوسرے سے جدا, ایک دوسرے سے جدا, ایک سطر نہیں ملتی, وہ پریشان ہو گئے. ان کا مسلمانوں کا قرآن بھی اکٹھا کرو, اس میں بھی گڑبڑ ہو گئی. 1935 میں 40,000 قرآن کے نسخے جمع کیے گئے ساری دنیا سے. 40,000 کے نسخوں میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہ ملا ہوں. کہیں کہیں وہ کتابت کی غلطی ضرور تھی, کہیں الف چھوٹا ہوا تھا, کہیں با کا نقطہ چھوٹا ہوا ہے, کہیں شین کا نقطہ چھوٹا ہوا ہے, لیکن 40,000 نسخوں میں ایک غلطی کوئی. تو اللہ نے اس کو لفظاً بھی محفوظ کیا, معنن بھی محفوظ کیا کہ یہ کلام اللہ ہے, براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اور اللہ کی صفت ابدی اور ازلی ہے, جیسے سے کوئی مٹا نہیں سکا. تیسرا, اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام آسمانی علوم اس میں بھر دیے, اولین و آخرین کا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں بھر دیا. اس کا ایک لطیفہ بھی ہے کہ رنجیت سنگھ بڑا معتدل بادشاہ تھا, اس کے دربار میں مسلمان وزراء بھی تھے. تو ایک دن اپنے مسلمان وزیر سے کہنے لگا, کیوں بھائی تم لوگ کہتے ہو ہمارے قرآن میں سب کچھ ہے, میرا نام ہے, تمہارے قرآن میں میرا نام ہے. اس نے کہا تیرا نام تو کوئی. کہا تو پھر یہ کیوں کہتے ہو قرآن میں سب کچھ. تو وہ وزیر لاجواب ہو گئے. شام کو جب اپنی وہ بیٹھے مجلس میں تو انہوں نے بات چھڑی کہ آج مہاراج نے یہ بات کی تھی. تو کچھ درباری مراسی ہوتے ہیں, وزراء کے, زمینداروں کے, تو مراسی نے کہا حضور اس کا جواب میں دوں گا, آپ مجھے کل لے جانا. اس نے پہلے علماء بولا ہے, وہاں کا عظیم بکواس, اس کا کیا جواب دینا, کہ نہیں آپ مجھے لے جائیں میں جواب دوں. وہ لے گیا اگلے دن. تو کہنے لگا مہاراج جو کل بات ہو رہی تھی نا, تو اس کے لیے میں نے اپنے علماء کو تکلیف نہیں دی, یہی ہمارا مراسی اس کا جواب دینے کے لیے کافی. اچھا وہ کہتے کہاں بھائی میرا نام ہے قرآن میں, کبھی ہے. یہ جو رنجیت سنگھ تھا کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی لڑائی میں, ایک آنکھ, کانا تھا, کانا ہے.
کہنے لگا ہاں جی میرا نام ہے کہ یہ ہے کہ کہاں ہے کہ کتنی دفعہ بتاؤں کہ ایک ہی دفعہ بتا کہ ہمارا قرآن بار بار کہتا ہے کان من الکافرین کان من الکافرین، ایک کافر ہوگا جو کانا ہوگا، ایک کافر ہوگا جو کانا ہوگا، کوئی تو ہے اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین یہ صحیح لطافت کے طور پر بتا دیا، واقعہ ایسا ہوا، لیکن اس میں سے اس کے علوم سے سیراب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اندر میں تقوی، ایک باہر میں قابلیت۔ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ اس کو اسباب کے ذریعے سے چلاتا ہے۔ اندر کا تقوی، ایک بدو کہتا یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، تو آپ کہہ رہے ہیں اتق اللہ تکن اعلم الناس۔ تو اندر کا تقوی اور باہر جوہد، کوشش، قابلیت، یہ چیزیں اس راستے کو آسان کریں۔ اللہ کی حفاظت ہے اور اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے گھر کے لوگ۔ قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے اللہ کے خاص الخاص گھر کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کامل اکمل کر کے ہمارے اندر اتارا اور اس کے زیر زبر کو بھی محفوظ فرمایا۔ تو اس کی لغت کو سمجھنا، اس کی فصاحت کو، اس بلاغت کو سمجھنا، چونکہ قرآن کا جو لطف ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو لطیف اشارات ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، چونکہ ابدی ذات کا ابدی کلام ہے، اس کا ایک تعلق اندر کے تقویٰ سے ہے اور باہر اس کی لغت کی فہم اور اس کے ادراک اور اس سے مناسبت کی وجہ سے۔ عرب کو تو یہ خود بخود چیز حاصل کی، ان کو کہیں سے لینا نہیں پڑی، فطرت میں تھی۔ ہم عجمی لوگ ہیں اور آج کا تو عرب بھی عربی بھول چکا ہے، ہم تو عجمی ہیں، تو اپنی فطرت سے سمجھتے تھے۔ امام اسماعیل امام النحو ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ساتھ بدو بیٹھا ہوا، تو انہوں نے آیت پڑھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔ تو بدو نے سر اٹھایا، فیا ھذا کلام من ھذا، او بھائی یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو اسماعیل نے کہا کلام اللہ، کہا لیس بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر آیت کو دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اوہو واللہ عزیز حکیم، فاما ھذا فنعم، ہاں یہ ہے کلام اللہ۔ تو وہ امام اسماعیل نے کہا تو عالم ہے، کہا نہیں میں جاہل۔ کہا تو تجھے پتہ کیسے چلا کہ غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز حکیم ہے؟ کہ پیچھے دیکھتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہے، کہ ہاتھ کاٹ دو اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے، ذرا ہاتھ کاٹ دو تو اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے۔ لو غفر ورحم لم یأمر بالقطع، اگر غفور الرحیم لاتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ عز فحکم فامر بالقطع، اپنی عزت اور حکمت کا اظہار کیا پھر کہا کاٹ دو۔ تو عزیز حکیم پچھلے حکم سے جڑتا ہے، غفور الرحیم جڑتا نہیں، یہ ان کی فطرت کی فہم تھی، ہمیں یہ حاصل نہیں ہے۔ امام شافعی عربی ہیں، قریشی ہیں اور مکی ہیں، اس کے باوجود 16 برس بنو حذیل میں گزارے لغت سیکھنے کے لیے۔ تو چاروں ائمہ میں عربیت کی فہم اور فراست کے لحاظ سے امام شافعی سر فارغ، جیسے ہر ایک کا ایک امتیازی صفت ہوتی ہے۔ ایک رات تشریف لائے امام احمد بن حنبل کے پاس، تو ان بیٹی سے کہا کھانا پکاؤ، بڑا عالم آیا، انہوں نے کھانا پکایا، امام شافعی سارا ہی کھا گئے، خالی برتن اندر گئے تو پہلا بیٹی پہ غلط اثر پڑا، یہ کیسا عالم ہے، سارا ہی چٹ کر گئے۔ ہمارے بزرگ تھے وہ جب رائمنڈ میں ہدایات دیتے تو کہتے ہاں بھائی چاٹنا سنت ہے، چٹ کر جانا سنت نہیں ہے۔ تو کھانے میں جب بھائی جب دعوت کوئی کرے
تو دیکھو بھائی کچھ بچا دیا کرو اس لیے کہ چاٹنا سنت، انگلیاں چٹ کر جانا سنت نہیں ہے. پھر انہوں نے پانی رکھا تہجد کے وضو کے لیے، اور وہ جھرنے میں سے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا سے سیدھے لیٹے ہوئے، اور پھر فجر کی اذان ہوئی، اس طرح اٹھ کے مسجد چلے گئے. جب دونوں نماز پڑھ کے واپس آئے تو ان کی بیٹی نے کہا یہ تو امام کا، یہ تو فاسق آدمی. کیا کہہ رہی ہو؟ اور ساری رات سوتا رہا، وضو کیے بغیر فجر کی نماز پڑھ لی، وضو ہی نہیں لگا کہ فجر پڑھ لی. تو امام احمد بن حنبل مسکرا دے گا اچھا میں پتہ کرتا ہوں. تشریف لائے، ابھی ہماری بیٹی کو آپ سے دو شکایت ہو. کیا کہے تو آپ کھانے سارا چٹ کرے، جو ساری رات سو رہے اور جا کے فجر بغیر وضو سے پڑھ لی. تو امام شافعی نے فرمایا اصل میں کھانے میں اتنا نور تھا کہ میرا جی نہ چاہا کہ ایک لقمہ بھی واپس جائے، یہ سارا نور میرے اندر جائے. اور باقی رہی رات کی بات تو میں سویا کہاں، میں تو ساری رات ایک جملے پہ غور کرتا رہا، یا ابا عمیر ما فعل غیر. میں نے آج رات اس سے 1000 مسائل کا استنباط کیا. اب ہمیں تو آج ترجمہ بھی نہیں آتا. یا ابا عمیر ما فعل غیر، ایک صحابی ابو عمیر کا پرندہ تھا، ان کا نام نغیر رکھا ہوا، وہ پرندہ مر گیا تو آپ نے ان سے مذاقاً کہا ابو عمیر نغیر نے کیا کیا، 1000 مسائل کا استخراج کیا. تو اس لیے میرے عزیزو یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. اللہ سے مانگو کہ یہ ہمیں اللہ ہماری یہ پوری کر دے. قرآن کا حسن وہ ایمان بالغیب نہیں، ایمان بالمشاہدہ ہے. اس سے پردہ اٹھانا ہماری ذمہ ہے. وہ پردہ اٹھتا ہے اس کی لغت کی فہم اور فراست سے اور اس پر جان کھپانے سے، ورنہ خالی ہم ترجمے والے رہ جائیں گے بس. جب یہ آیت اتری فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ایک بدو نے جب یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر پڑا اور سجدے میں جا گیا. تو ابو عبید نے کہا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اسلام کو سجدہ کر رہا. ترجمہ کیا ہے؟ جو تمہیں کہا گیا کھل کے کہو. اس میں کیا خوبصورتی. تو کیا چیز تھی جس نے بدو کو زمین پہ گرایا؟ وہ آج ہو گئے. اس کے بعد معلقہ کیسے اترے؟ جب 7 شعراء کا کلام کھڑا ہوا اترتا ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی کلام ہی نہ آیا، وہی لٹکا رہ گیا. پھر قرآن اترنا شروع ہوا تو معلقات اترتے گئے. امر القیس کا کھڑا رہ گیا، وہ تو مر گیا تو اس کی بہن تھی. لوگوں نے کہا تو اتار لے، دیکھتے نہیں کیسا کلام اتر رہا ہے محمد پر. کہیں ابھی میرے بھائی کے برابر کا کوئی نہیں آیا. تو اس کا بعض چیزوں کی وجہ سے اس کا قصیدہ کچھ برتری رکھتا ہے تو اس کو ہمیشہ پہلے نمبر پہ چھاپا جاتا ہے، پہلے نمبر پہ ہی لایا جاتا ہے. تو کفانت کے من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضع فالمقرات لم يعبر اسمها بما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الارام في عرفاتها رقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقص حنظلي وقوفا بها تحلي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي فصابت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل دمع محملي. یہ اس کی ابتدا ہے. پرانے زمانے کی یادداشتیں آپ کو مجھے نہ پڑھنے کا موقع، پڑھانا ویسے ہی نصیب نہ ہوا. پھر 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 ماں ہر چخاندائیں فراموش کردائیں الا حدیث تبلیغ تقرار میں کنین. وہ تبلیغ نہ آئی اور جو پڑھا تھا وہ ویسے ہی بھول گیا. تو پرانا جو پڑا ہوا تھا اسی کی کچھ ٹوٹے ہوئے آثار، کچھ کھنڈرات باقی ہیں. وہ شعر میرے اوپر فٹ آتا ہے. فقول اصل میں قرات لم یعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال تسب الديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم. ضروری نہیں کہ آدمی کا ذوق دنیا میں پورا ہو. میں نے کتابیں حفظ کی تھی، کافی تک تو میں حافظ تھا، قرآن کا نہیں. کافی میرے کہا کہ منصب جیسی فضول چیز کو بھی حفظ.
پھر آگے جب سبق زیادہ ہو گئے 4 4 5 5 پھر وہ یاد کرنا چھوٹ گیا. اگر کوئی مجھے پڑھاتا قدیم طرز پر 1 فن 2 فن تو اللہ کی تائید شامل حال ہوتی، میں سارا حافظ کر لیتا. تو وہ جو ذوق بنا تھا وہ تھا بیٹھنے کا، پڑھانے کا. لیکن مجھے ہدایت ملی تبلیغ کے راستے سے. ہم تو زمیندار لوگ ہیں، راوی کے کنارے پر رہنے والے، تو جب چاہے لڑائی مار کوٹائی. میرے بچپن تک مجھے یاد ہے ہمارے ڈیرے پر چوروں کو پناہ ملتی تھی، بچپن تک مجھے یاد ہے. ہم تو اس ماحول کے آدمی. اللہ نے تبلیغ کو ذریعہ بنا کر ایک راستہ دیا تو میں نے اپنے جذبات کو چھری چلائی، تبلیغ کو مؤخر نہیں ہونے دیا. میرے بارے میں یہ مشورہ ہو گیا کہ تم پڑھاؤ نہیں، تم بس پھرو. تو میں نے وہ کڑوا گھونٹ پیا، آج تک پی رہا ہوں. یہ زخم ابھی بھی ہرا ہے، اور مجھے میری لگام میرے ہاتھ میں دے دی جائے تو میں فوراً مدرسے میں بیٹھتا ہوں. لیکن میری لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جن کو اللہ نے میری ہدایت کا ذریعہ بنایا انہی کے ہاتھ میں ہے. تو میری زندگی کے 32-33 سالوں میں جو سب سے تلخ گھونٹ میں نے کیا ہے کہ میں آج بھی اپنی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. لیکن چونکہ تبلیغ کی افادیت اپنی آنکھوں سے دیکھی، 6 بر اعظم میں اللہ نے پھرایا. جنید جمشید جیسے ناچنے والوں کی ہدایت کا اللہ نے جب ذریعہ بنایا تو ایسا کوئی نوجوان ہدایت چاہتا ہے تو ایسے لگ جائے زخم سے مرہم لگ گیا ہو، تھمبا آ گیا. تھوڑے دنوں بعد ضرور رسنے لگتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی اور ہدایت پہ آ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک نیا گلوکار ابھر رہا تھا، فیصل اس کا نام ہے، سیالکوٹ کا. تو اس کے کوئی 90 لاکھ کے کانٹریکٹ ہو چکے تھے ہندوستان کی کمپنیوں سے، 90 لاکھ روپے کے. تو کراچی آیا، پروگرام کیا ہے، لاہور اترا ہے اور اس نے ڈرائیور سے کہا تم مت آنا، میں خود آ جاؤں گا، 1-2 ملاقاتیں کرنی. تو ڈرائیور اس کو لینے نہیں آیا، جن سے ملنا تھا وہ ملی نہیں، تو گاڑی میسر نہیں ہوئی تو وہ ایک وین پہ بیٹھ گیا جو سیالکوٹ جا رہی تھی. کہنے لگا میں آ کے بیٹھا ہوں تو مجھے ڈرائیور نے بھی پہچان لیا اور لوگوں نے بھی. تو مجھ سے کہنے لگے آپ کی کوئی کیسٹ تو دیں ہم لگائیں. کہ میرے پاس کوئی کیسٹ نہیں ہے. تو پیچھے ایک کوئی مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسٹ دے دیں، یہ لگا. تو میں نے کنڈکٹر کو بولایا، میں نے کہا تم یہ لگا. کہا جی چھڈو پر مولوی نہیں تھی اپنی جو مولوی ہمیں لڑ دیں. تو میں نے کہا بھائی کو لگا دے، کوئی نہیں ہے. کہا شریف آدمی کہہ رہا لگا دے. تو اس نے میرے اصرار پر وہ لگا دی. کب میں سن رہا تھا اور میرے بے اختیار آنسو گر رہے تھے، اور میں نے صرف ان 2 گھنٹے میں یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میری توبہ ہے. اور جو کچھ میں نے ایک سہانا خواب دیکھا تھا اور وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گھر جاتے اپنی بیوی سے کہہ دیا میری توبہ. تو مجھے پتا بھی نہیں رائمنڈ کے اجتماع پر وہ آیا، ڈھونڈتا میرے پاس پہنچا اور مجھے دیکھتے ہی رونے لگا. اجازت ہو تو تمہارا ماتھا چوم لوں. پھر اس نے اپنی کہانی سنائی اس درد کے ساتھ کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب رونے لگے. 90 روپے کو نہیں چھوڑتا، 90 لاکھ چھوڑ دی. تو جب ایسے واقعات سامنے آتا ہے تو لگتا ہے جیسے زخم سے مرہم لگ گیا. تو میرا عزیزو تمہارا تو سیکھنے کا دور ہے نا، جان لگاؤ، سب اس سے کچھ نکلے گا ملے گا. تو ایک آیت اتری وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت، اس میں 19 الفاظ اور 21 انواع البلاغہ ہیں. الفاظ 19، انواع البلاغہ 21. خالق کے سوا کون کرے. تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا اور جا کر اپنا قصیدہ اتار لیا. تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ 7 سمندر اس کے آگے ایک قطرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث پاک کا علم دیا ہے، ہمارے نبی کے سارے فرمان محفوظ، زندگی کی ایک ایک چیز محفوظ موجود مکتوب، ولادت سے لے کر وفات تک
ایک چیز بھی ظاہر نہیں ہوتی. جیسے قرآن پہ اللہ کا پہرا ہے، ایسی حدیث پاک پر اللہ کا پہرا ہے. جیسے قرآن کے مساوی کوئی کلام نہیں بنا سکتا، حدیث پاک کے مساوی بھی کوئی کلام بنا نہیں سکتا، کیونکہ اس پر وہ بات نہیں جو قرآن کے لیے ہے. تو فرض کرو اگر کوئی شخص، چونکہ احادیث باللفظ تو ہیں نہیں، بالمعنی بھی ہیں، بعض باللفظ بھی ہیں، اکثر بالمعنی ہیں، لیکن وہ صحابہ کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو فصاحت و بلاغت کے ایسے اونچے معیار پر ہیں کہ بعد میں آنے والے اس سے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی اس کے برابر تیار کر لے گا. تو اللہ کی جیسے قرآن پہ حفاظت ہے ویسی حدیث پاک پہ حفاظت ہے. آپ سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، سارے زمانوں کے لیے بن کر آئے ہیں. تو جو قرآن کی حفاظت کے ساتھ حدیث پاک کی حفاظت بھی اللہ نے اپنی ہی ملی ہوئی. اس وقت دو انجیلیں پڑھی جا رہی، ایک لوقا کی، ایک متی کی. لوقا اور متی یہ بہت بات کے لوگ ہیں جن کی یادداشتیں ہیں. یہ کوئی وہ انجیل نہیں جو آسمان سے اتری تھی، وہ عبرانی زبان میں اتاری گئی، یونانی میں ترجمہ ہوا، کس نے کیا پتہ کوئی نہیں. پھر رومن زبان میں ترجمہ ہوا، کس نے کیا پتہ کوئی نہیں. پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا، کس نے کیا پتہ کوئی نہیں. پھر لوقا کی آگے سند کیا ہے پتہ کوئی نہیں، متی کی آگے سند کیا ہے پتہ کوئی نہیں، یوحنا کی آگے سند کیا ہے پتہ کوئی نہیں. صرف لوقا کی یادداشتوں کا ایک مجموعہ ہے جس پر وہ ساری عیسائیت تسلیف کا انحصار ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پر، اقوال پر، افعال پر، سیرت پر، ایک ایک چیز پر ایسے غیبی پہرے بٹھائے کہ نہ قرآن میں جیسے کوئی چیز داخل نہ ہو سکی، ایسی حدیث پاک میں کوئی چیز بھی داخل نہ ہو سکی کہ اللہ نے امت کو سند کا علم دیا. یہ امت سند کے ساتھ بات کرتے ہیں، بے سند ان کے پاس بات ہی کوئی. ہمیشہ وہ بات بدلتی جو بے سند ہو، اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے جو بے سند. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. تو اللہ نے ہمیں اپنی سند کی حفاظت عطا فرمائی، اور لکھنے والوں نے سند کے ساتھ لکھا، پڑھنے والوں نے سند کے ساتھ پڑھا، لینے والوں نے سند کے ساتھ لیا. ہر آنے والی بات کو لیا نہیں لیا. تو ہمارے ہاں دستور نہیں نا حدیث پاک سے مناسبت کو نہیں. ہمارے طلبا کو، ہمارے یہاں حدیث ایسے پڑھائی جاتی ہے تو اس سے طلبا کو مناسبت نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری اجتماعی تقصیر ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے. تو اللہ نے اس سنت کو سند کا علم زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہر چیز مجھ سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک 30 واسطے ہیں، سارے موجود معقول ہیں، کہیں بھی خفا کوئی نہیں ہے، کہیں بھی خفا کوئی نہیں ہے. میں نے بخاری کو محمد عبداللہ سے پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے پڑھا، انہوں نے انور شاہ سے لیا، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم القربی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے محمد بن یوسف جن کا الفربری نسخہ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ فربری 90,000 آدمی نے امام بخاری سے حدیث کو لیا. جو اللہ کی طرف سے قبول ہوا وہ فربری کا نسخہ ہے جو قبول ہوا. تو انہوں نے محمد بن یوسف بن سہل بن مطر الفربری سے، انہوں نے امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے. امام بخاری نے کہا پہلی حدیث حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. تو اب کوئی ہمیں کیسے فریب دے سکتا ہے؟ کہاں سے دھوکہ دے؟ میرے والد صاحب پرویزی ہو گئے تھے، بڑے لیڈر تھے، ذمہ تھے، اور مسلم لیگ کے صدر تھے، 40 کے دیے تھے، وہ بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، بڑی سی بات کی، جنگل میں رہنے والے، پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے اللہ نے ودیت کر دی. تو اب چونکہ ظاہری رہنمائی راہبری کوئی نہیں تھی تو کتابیں پڑھتے پڑھتے اتر گئے پکڑی سے پرویزی ہو. ہم بالکل چھوٹے چھوٹے.
کہاں چلے گئے وہ لوگ. ایک دفعہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے پاس کوئی لے گیا یا خود گئے, مجھے اس کا کچھ پتا نہیں, بہت چھوٹا تھا. 15 منٹ کی محفل اور مجلس کے بعد وہ شخص ہر اپنے غلط عقیدوں سے توبہ کرتے وہاں سے نکلے. نہ کوئی دلائل, نہ کیل, نہ قال, نہ این, نہ آن, نہ چوں, نہ چراں. اندر کی دنیا کے جلتے ہوئے چراغ وہ روشنی پھیلاتے ہیں جو غیر محسوس طریقوں سے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتے. ایک معجزہ تھا میرے والد کا, بغیر کسی بات کے, کوئی دلیل نہیں, بس بیٹھے ہیں, 10-15 منٹ کے بعد وہ اٹھیں تو ان کی ساری دنیا بدل چکی. تو اس قسم کے جو فتنے آئے پڑھے لکھے تب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سلسلہ ذہبیہ دیا ہے, ایک چیز کرو, یہ کرو. پھر مجھے ذوق تھا, کیونکہ ایسی بس دیوانگی تھی, کیونکہ بڑی دور سے آیا تھا, بڑے لمبے فاصلوں سے لوٹ کے آیا تھا, تو مجھے ایسے ایک بھوک تھی, یہ بھی کر, یہ بھی. تو ایک قدیم زمانے میں رواج تھا سلسلہ سند و حدیث کو عالی کرنے کا. اب تو کسی کو ذوق ہی کوئی نہیں, کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب ہم دورے میں پہنچا تو میں نے نظر دوڑائی کہ ہمارے اکابر میں کون زندہ ہے لمبی عمر کا, جس سے اگر جا کے اجازت لیں تو سند کچھ عالی ہو جائے. تو مولانا غرب الرحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے. وہ شاق الہند کے براہ راست شاگرد محمد عبداللہ, خیر محمد, انور شاہ, پھر شاق الہند. میرے لیے وہ 4 نمبر پر آتے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو یار چل کے ان سے حدیث کی اجازت حاصل کریں, ہماری سند عالی ہو جائے. کوئی تیاری نہ ہوا. 2 لڑکے ادھر کے تھے, ایک فتح جنگ کا, ایک بنو کا. تو میں نے ان سے کہا تم تو ادھر ہی آ رہے ہو, تھوڑا سا وہاں سے ہو لیں گے, کیونکہ میں ملتان کا ہوں, کہاں جاؤں گا, کہاں لوٹوں گا, تمہارے لیے تو آسانی, میرے ساتھ تو دو. تو وہ اس وجہ سے میرے ساتھ ہو. ہم نے بخاری شریف ساتھ لے لی. جب ہم پہنچے صفا کوٹ, اس سے آگے 3 میل ان کا گاؤں تھا. ان کے بیٹوں سے ملے مولانا عبدالروف صاحب. ہم نے ان سے اپنا مدعا عرض کیا, کرنے کے بچے تم کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے تو آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں. مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیٹا بھیجا تھا, صاحب استاد بھیجا تھا, اور حضرت مدنی کی مناسبت کی وجہ سے ان سے قرب تھا کہ میرے بچے کو اجازت دینی, تو نہیں دی تھی. تم کہاں سے آ گئے؟ تمہیں تو جانتے ہی, وہ تو ناراض ہوتے ہیں بیٹا. ہم نے کہا زیارت تو کرا دیں. کہا چلو زیارت کراتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ ہم تبلیغی گر استعمال کریں. مطلب صلاۃ حاجت, سورہ یاسین, پاک. میں ہندوستان سے آ رہا تھا واپس پاکستان, تو ٹرین سے اترے نا, تو وہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے, سکھ کھڑا ہوا تھا. ادھر پاکستان کی ٹرین کھڑی, ادھر انڈیا کا پلیٹ فارم, 2 پلوں, بیچ میں ایسے آڑ, یہاں سکھ. جو آتا جی پاسپورٹ لے کے کہتا 50 روپئے دے, 50 روپئے دے, جو ڈال لگا 100 دے دو, 20 دے دو, کسی کے نتیجے کرو. میں کہا یہ تو سب سے پیسہ لے رہا ہے. یا اللہ بس مجھے بچا لے. تو میں نے پڑھنا شروع کیا, وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن استعمال کریں. میں نے ساتھ میں پڑھو, صلاۃ حاجت پڑھو, اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو, یا اللہ مولانا کا دل نرم کر. پھر وہاں پہنچے, وہ تشریف لائے, ان کو 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا قد تھا, اور اس وقت وہ 90 برس کے قریب ان کے 90 سے اوپر ان کی عمر تھی, اور یہ میری جیسی 4 ہڈیوں تو ان کی کلائی بن چکی. وہ واقعی وہ ٹکر لینے والا جسم تھا. باطل سے تحریک ریشمی رومال میں بہت بڑے متحرکین میں سے تھے, محررین میں سے آگے بیٹھ گئے. اور ہمارے پر تو روح بھی تھا, ان کی شخصیت ایسی بارو. ہاں بھائی کون ہو, کہاں سے آئے؟ بھائی ہم رائمن میں پڑھے اور دورہ حدیث کیا صحیحوال سے, تو ابھی ہم وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے پاس کیا لینے آیا؟ بھائی شیخ الہند کے آپ براہ راست شاگرد ہیں. ہمارے شیخ الہند تک 3 واسطے ہیں. اگر آپ ہمیں حدیث کی اجازت دے دیں گے تو ہماری سند عالی ہو جائے گی. ایک دم غصے میں میں جاہل ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, میں تو ان پڑھ ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, کیوں آئے ہو میرے ساتھ؟
میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں، ان کے منہ سے بات نکل گئی، زبانی صنعت کا کیا اعتبار، اللہ نے بس ایک منہ سے ان سے نکلوا دیا۔ اچھا، ان کے بیٹے نے ہمیں یوں اشارہ کیا، شوق اب نہیں بولنا، وہ جو میرے دو ساتھی وہ مجھے کہیں چپ ہو گئے بولو، تو میں پھر ہمت کی کچھ 15-20 سیکنڈ سناٹا، بڑی بار میں نے ایسی باروک شخصیت آج تک نہیں، دنیا کے لحاظ سے نواب اکبر بکٹی جیسا باروب آدمی نہیں دیکھا۔ اس کی ملاقات کی 2-4 دفعہ گشتوں، اور 100 اکبر بکٹی کٹھے ہیں تو وہ ایک بنتے ایسے روب اللہ نہیں۔ میں نے پھر کہا حضرت ہم کتاب لائے ہیں، واقعی زبانی کا تو کوئی اعتبار نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ پڑھ کے سنا دیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو اجازت دے دیں، ہماری آخرت بن جائے گی، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر پسند نہ ہو تو چلو ہمیں اتنا تو حاصل ہو جائے گا۔ سیکنڈ سناٹا، بڑی بار میں نے ایسی باروک شخصیت آج تک نہیں، دنیا کے لحاظ سے نواب اکبر بکٹی جیسا باروب آدمی نہیں دیکھا۔ اس کی ملاقات کی 2-4 دفعہ گشتوں، اور 100 اکبر بکٹی کٹھے ہیں تو وہ ایک بنتے ایسے روب اللہ نہیں۔ میں نے پھر کہا حضرت ہم کتاب لائے ہیں، واقعی زبانی کا تو کوئی اعتبار نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ پڑھ کے سنا دیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو اجازت دے دیں، ہماری آخرت بن جائے گی، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر پسند نہ ہو تو چلو ہمیں اتنا تو حاصل ہو جائے گا، یہ فخر تو حاصل ہیں، بھلے ہیں یا گورے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، چلو آپ کے سامنے پڑھنے کی نسبت تو پھر کوئی 15-20 سیکنڈ کی خاموشی، ایسے بیٹھو ایسے ڈنڈا ہاتھ میں بیٹھو، نابینا ہو تو ہم نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دل نرم کر دے، تیرا ہی تو بندہ ہے۔ 15-20 سیکنڈ کے بعد کہنے گیا اچھا پڑھو، اگر سب کام بن جائے۔ تو میں نے یہ حدیث پڑھی جو کہ آپ کے سامنے، دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے، پھر اگلی وہ لمبی ہے تو وہ چھوڑ کے چوتھی تیسرے ساتھی نے پڑھی، پھر میں کتاب لے کر ورق الٹ کے آخر سے پڑھنے لگا، اجازت لینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اول آخر میں پڑھا جاتا ہے، تو ورق الٹنے کی آواز سنائی دی تو فرمانے لگے بس 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 کافی ہے کافی ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، دعا کر دیں، دعا کر، بڑی لمبی دعا کرے ہماری، تو ان کی طبیعت کھل گئی، بڑی ہمیں بڑی باتیں کی، اب تو بس ماضی کے کاٹ کباڑ میں چلی گئی، لیکن ان کا تاثر ابھی تک باقی ہے، تاثر باقی۔ تو اس طرح اللہ نے فضل فرمایا
کہ میری سند شیخ الہند کے ساتھ جا کے جڑ گئی صرف ایک واسطے کے ساتھ، بیچ میں سے 3 واسطے نکل گئے ہیں، تو براہ راست شیخ الہند کے ذریعے سے ایک واسطے کے ساتھ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جا کر سند جوڑ گئے۔ پھر میں نے پوچھا حضرت آپ نے کسی سے اجازت لی تھی جیسے ہم نے آپ سے لی؟ تو انہوں نے کہا میں نے شاہ عبد الغنی مجددی کی اجازت لی تھی جو مولانا قاسم نانوتوی کے استاد ہیں۔ کچوں کہ ان کی 13 سالی ہے اور میں نے اس کی پھر بعد میں تحقیق نہیں کی کہ شاہ عبد الغنی مجددی اور مولانا ظاہر گل کے آپس میں ملاقات ہوئی یا ایک زمانہ بھی ہو تو بھی کافی ہے، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی تو جوانی میں انتقال فرما کر 42-43 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ تو آیا وہ ان سے ملے نہ ملے یہ اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات مجھے میں نے اس کو لکھ لیا تھا کہ میں نے مولانا عبد الغنی مجددی سے اجازت لی تھی۔ اگر وہ بات پایا ثبوت تک پہنچ جائے تو پھر بیچ میں سے شیخ الہند کا واسطہ بھی نکل جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کا واسطہ بھی نکل جاتا ہے، پھر میرے اور شاہ عبد الغنی مجددی میں صرف ایک واسطہ رہ جاتا ہے۔ تو ظاہر گل، عبد الغنی، شاہ اسحاق، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، 5 واسطوں سے شاہ ولی۔ جس زمانے میں ہم نے پڑھا ہے وہ زمانہ 9 واسطوں سے شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے۔ کوئی بھی ہو، یعنی 1980 کا جو دور ہے اس میں جو طلبہ فارغ ہوئے ان کے اور شاہ ولی اللہ کے درمیان 9 واسطے ضروری ہیں۔ ہاں مولانا رسول احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی شاگرد ہے وہ بوڑھے ہو گئے مراجع ہوں گے یا کوئی ایک دکا ہو تو مولانا رسول احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شیخ الہند سے براہ راست شاگرد تھے، ورنہ ہمارے دور میں جنہوں نے دورہ کیا تو ان کے اور شیخ الہند کے شاہ ولی اللہ کے درمیان 9 واسطے ہیں، 9 سے کم نہیں ہو سکتے۔ تو اگر شاہ عبد الغنی مجددی والی بات صحیح ہو تو پھر ہماری صنعت پاکستان میں سب سے عالی اپنے جو ہمارے ساتھ کے پڑھنے والے بلکہ اس سے پہلے بھی، اور اگر وہ نہ ہو تو بھی بیچ میں 3 واسطوں کو نکل جانے سے بہت اونچی چلی گئی صنعت۔ تو پھر کہنے کے دیکھو کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، تو جب تک وہ زندہ رہے میں نے اس کو ممبر سے نہیں گیا۔ میں نے واپس آ کر پھر کیونکہ جب میں جا رہا تھا تو اپنے استادوں سے اجازت لی تھی، مولانا ظاہر شاہ صاحب سے کہنے لگے ان کا تکیہ کلام تھا بزرگا، وہ بات کرنے سے وجہ سے بزرگا، تو بزرگا اس نے تو آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، تمہیں کیسے دے گی؟ میں کہا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، تو بس ان کو آ کے بکھایا صاحب کا، تو اس کے علاوہ پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر میں نے اس کو کہنا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزو آپ کو قرآن اور حدیث کا شغف دیا ہے، اس کو سطحی انداز میں نہ لو، اس کو چل چلاؤ پروگرام میں نہ لو، اس کو رسمی اور رواجی نہ بناؤ، اس کے لیے جان کھپاؤ۔ یہ وہ لذت ہے۔ ابو اسحاق البیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کو، ابا بکر دعوتک لو اجبت الی ما فیہ حظک لو عقلت الی علم تکون به امام مطاعا ان امرت وان نهیت ويجل ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت هو العز المهند ليس ينبو تقاتل تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه تعمى فآثرت التعلم واشتهدت ولم يشغلك عنها هوى وطاعا ولا دنيا لزينتها خلقت ولا ألهاك عنها أنيق روض ولا خدر لزينتها فتنت۔ جو تو اشعار کا قصیدہ ہے تو اس کے سبب میں چند شعر آپ کو سنائے کہ بیٹے یہ 8ویں صدی کے عالم ہے اندلس کہ میری ایک بات مان لے، علم کو لے لے، علم کو لے لے، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے نہ کوئی لوٹ سکتا ہے نہ چوری ہوتا ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو اٹھانے میں بہت ہلکا، حقیقت میں بہت وزنی، یہ وہ خزانہ ہے جسے خرچ کرو گے تو بڑھے گا اور بند کرو گے تو ختم ہو جائے گا، یہ وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے سے محفل کی رونق تو بنے گا، میر مجلس تو بنے گا، میر کارواں تو بنے گا، تیرے امر اور نہیں پر لوگ عمل کریں گے اور تیرے لیے اندھیروں میں یہ علم تجھے راستے دکھائے گا، اور جس دن تو نے اس کا ذائقہ چکھ لیا تو اس دن نہ تمہیں دنیا دھوکہ دے سکے گی، نہ کوئی حسین شکل تمہیں دھوکہ دے سکے گی، نہ کوئی خوبصورت منظر تیرا دل لبھا سکے گا،
پھر تو اسی میں ہی گم ہو کے رہ جائے گا کہ ساری کائنات آفاق کا حسن و جمال تو اسی میں چھپا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، رواجی طور پہ نہ پڑھو، جان کھپا کے پڑھو، اللہ سے قبولیت مانگ کے پڑھو، اللہ قبول کرتا ہے تو پھر آداب بھی دے دیتا ہے، رکاوٹیں بھی دور کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے ایک مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ، میں تو بس کنڈکٹر تھا، تبلیغ میں لگا، علم کا شوق ہوا، رحمت داخل ہو گیا۔ میرے ساتھ کئی مالدار تبلیغیوں کے لڑکے پڑھتے تھے، تو مجھے کبھی خیال آتا میں تو غریب آدمی ہوں، میری تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، تو میں فارغ ہونے کے بعد کیا کروں گا؟ اور یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے بیٹے تبلیغ بھی کریں گے، تدریس بھی کریں گے، ان کے بعد تو پیسہ ہی بہت۔ کہنے کہ دیکھو مجھے 29 سال ہو گئے، میں مرکز میں بیٹھا ہوں اور مالداروں کے بیٹے مال میں گم ہو گئے جاتے، کہ وہ مال میں گم ہو گئے اور میں اسی چٹائی پہ بیٹھا ہوں، 29 برس گزر گئے۔ جیسے میرے عزیزوں، اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو علم کا ذوق دے، اس راستے کے آداب دے، اور اللہ کے دربار سے قبولیت ملے۔ وہ خود آپ کی دعاؤں پر ہے، آپ کی تڑپ پر ہے، آپ کے ماننے پر ہے۔ اس کے سارے آپ ارادے کرو۔ ابھی سال کا ابتدا ہے تو پچھلی کی تلافی پر 2 نفل توبہ کے پڑھو، اگلی کی تیاری کے لیے اللہ سے حاجت سے 2 نفل پڑھ کے مدد مانگو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اس راستے کا سفر جب اللہ آسان کر دیتا ہے تو پھر رکاوٹیں بھی دور کر دیتا ہے۔ تو اس کے سارے بچے نیت کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرو گے نا؟ جن بچوں کی حدیث شروع ہو چکی ہو تو ایک حدیث روز یاد کر لیا کر۔ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ملتان میں، میرا ضلع ملتان ہے، میں ملنے گیا، مجھ سے کہنے لگا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا اگلے سال مشکات شروع ہو۔ کہا بیٹا ایک حدیث روز یاد کر لیا کر۔ وہ بات میں نے پلے باندھ لی، تو میں کرتا گیا، اتنا بڑا اللہ نے مجھے ذخیرہ دے دیا۔ کیونکہ اب مراجعت کا وقت نہیں ملتا تو اس میں سے تقریباً بہت تو بھول چکا ہے، کچھ تھوڑا بہت ذہن کے کسی گوشے میں رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی دولت مجھے مل رہی، مجھے پتا بھی کوئی نہیں۔ جب ساری دنیا میں پھرنے کا اللہ نے نظام بنایا تو پھر پتہ چلا کہ او ہو کتنی بڑی اللہ نے دولت عطا فرمائی۔ تو بیرون کی دنیا شعر و شاعری تو نہیں نا سنتی، تو نہ ہی ہمارے بر صغیر کی طرح گا گا کے کوئی بیان کرتا ہے، ہمارے یہاں تو گا گا کے بیان ہوتا ہے، تو ایسا تو کوئی رواج نہیں، حقائق کی دنیا ہے۔ تو ایک مجھ سے خطا ہوئی، نہ میں نے سند یاد کی نہ حوالہ یاد کیا، عن فلاں کوئی پتہ نہیں، رواہ فلاں کوئی پتہ نہیں۔ اس کا مجھے چونکہ ہمیں تو کوئی رہبری نہیں تھی نا، میں اپنے ذوق سے لگا رہا ہوں۔ تو میں بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ بخاری کی روایت، میں نے ایک دفعہ بیان کیا ایک حدیث پڑھی تو ایک صاحب نے کھڑے کو اعتراض کر دیا، میں چپ ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں ضعیف ہی نہ ہو، باقی وہ کہہ رہا ہے ضعیف ہے، میں نے کہا ضعیف ہی نہ ہو۔ تو ایک دن ایسے دیکھ رہا تھا تو بخاری میں نکل آئی وہ حدیث، تو اس دن مجھے پھر اپنی غلطی کا بہت بڑا احساس ہوا کہ تو آپ کو یاد کرتا ہوں کہ ایک حدیث ایک دن میں کر لو، 2 دن میں کر لو، ایک ہفتے میں، کوئی ہفتہ مہینے میں 4 حدیثیں تو یاد کرو، ایسے یاد کرو کہ میری طرح پھر بھول لینا پائیں، اور ان کی صنعت کے ساتھ حوالے کے ساتھ، اور صحیح حدیث اور حسن کو یاد کرو۔ میں رب کو یاد کرتا رہا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اس کو جدا کرنے کا میرے پاس وقت کوئی نہیں، صحیح یاد کرو۔ اس لیے نہیں کہ میں نے تقریر کرنی اپنی مشعل راہ بنانے کی، اپنے لیے راستے ڈھونڈنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو سنانے کے لیے۔ قرآن و حدیث سے تو ہمیں راہبری ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، تو اوروں کو سنانے کے لیے نہیں، خود عمل کے لیے، پھر اوروں کو سنانے کے لیے، اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے اوروں کو بتانے کے لیے۔ آپ چپ کر کے چلتے جاؤ گے۔ میں اپنے طلبا کو مدرسے میں کہتا رہتا ہوں، تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، ہمارا اپنا شاگرد، ایک اس نے مجھے ایسے کتاب کا دکھایا ایک رجسٹر، میں نے کہا کیا ہے؟ کہ یہ حدیث سے میں نے لکھی، کتنی ہے؟ کہنے لگا یہ 1500۔ میں نے ویسے پوچھا، میں نے کہا یاد ہے؟ کبھی ساری یاد ہے، واقعی کہ 1500 حدیث۔ ابھی وہ پہنچا تھا اس وقت، وہ شرح وقایہ تک پہنچا تھا، کبھی میں 1500 حدیث یاد کر۔ ایسے میں اپنے بنات کے مدرسے میں بھی بچیوں کو حدیث یاد کرا تھا،
اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا، ترغیب دیتے ہیں اپنے انفرادی وقت میں یاد کرو. تو یہ ایک مشعل راضی ہے، اوروں کے لیے پیغام بھی ہے، اور حدیث پاک کے ساتھ مناسبت بھی ہے، ذوق بھی ہے. اس کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ. کیونکہ ہم علوم عالیہ میں اتنا لگتے ہیں کہ اصل جگہ تک پہنچتے وہ پھر وقت تھوڑا بچتا ہے تو پھر دورہ شروع ہوتا ہے. دورہ پڑ گیا، دورہ نہیں پڑ جاتا ہے. ہمارے استاد صاحب نے فرمایا اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی. ایک وقت آتا نہیں ہاں میں جو سوال کرے گا پٹائی ہوگی. آخری زمانے میں یہ ہوتا ہے نہ استاد کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ پڑھنے والوں کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. بس والین آمین آمین، ٹھیک ہے حدیث ہے آمین، روز دورے پڑ جاتے ہیں. تو علوم عالیہ میں لگتے ادھر وقت تھوڑا بچتا ہے، تو اس سے دعا کرو کل سے مناسبت پیدا کر لیں. صرف نحو بلاغت جو تمہاری ضرورتیں ہیں. منطق بقدر نمک جیسے ہوتا ہے، نمک آٹے میں نمک تھوڑا سا ہوتا تو ٹھیک، اور زیادہ ڈال دیں کیا ہو تو روٹی نہیں مل جائے. سارا دن کلو آبا کلو باجا آجا باجا آجا باجا باجو بجاتے رہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. متاثرین نے اصطلاحات کو استعمال کیا ہے تو اس کی سوجھ بوجھ کے لیے تھوڑا بہت اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن یہ ایسا اسی میں لگ جیسا سرحد سے ہم جب کئی دفعہ پیدل سفر ہوئے جماعت کے ساتھ مسجد میں طلبہ مسجد میں ٹھہرتے ہیں. ہم لوگ پورا سال میں شرح تعجیب پڑھتے ہیں، پورا سال میں صرف شرح تعجیب ایک کتاب کو سارا سال میں پڑھتے. تو علوم عالیہ میں لگنا ہماری ضرورت ہے. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ منطق وہ علم ہے لا يحتاج الیہ الذکی ولا یفہمہ الغبی، کہ بے عقل کو سمجھ نہیں آتا، سمجھدار کو ضرورت کوئی نہیں. تو بقدر ضرورت جتنی کے اصطلاحات استعمال ہوئی پڑھ لیے گئے. لیکن جو اصل علوم ہے تو قرآن و حدیث ہیں، ان سے مناسبت پیدا کی جائے زیادہ سے زیادہ تو پھر خود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولے گا، آپ کا سینہ کھولے گا، علوم وارد ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان. جو پچھلی صدی گزری ہے بر صغیر جیسے علماء دھرتی میں نہیں دیکھے. میں کوئی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، 6 بر اعظم پھرنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن وہ قافلہ چلا گیا، اس کو گرد و غبار اڑتی غبار ہم دیکھ رہے ہیں. قافلہ چلا گیا ہے. آئے شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اس چلا گیا، پچھلی صدی میں اس کی نظیر نہیں ملتی. 1902 میں عبدالعزیز نے ریاض فتح کیا، ملک عبدالعزیز، اور 1924 میں مکہ کو فتح کیا. 1925 میں مدینہ منورہ کو فتح کیا. 1953 میں اس کا انتقال، 9 نومبر 1953 میں ملک عبدالعزیز کا انتقال ہوا. تو جو علماء نجد کی تاریخ اٹھی تھی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ذریعے سے، اس کا بہت سا فائدہ ہوا، لیکن غلو کی وجہ سے حدود سے بہت سی چیزیں تجاوز کر کے. تو 1925 میں جب انہوں نے مدینہ کا قبضہ کیا تو علماء نجد نے فتویٰ دیا کہ یہ دیکھو میں نے یہاں ہاتھ کیا تو درد کی چیز ہوتی، یہ قبہ کو گرا دیا جائے. تو اس پر شور مچا. تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، چاہو مناظرہ کرو. تو علماء عجم وفد بن کے گئے پوری دنیا سے، اور مدینہ منورہ میں عبدالعزیز کی موجودگی میں علماء نجد اور علماء عجم کا مناظرہ ہوا. علماء عجم جب اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت ہوئی تو سب کے جب ہر ایک نے اظہار خیال کیا تو سب نے متفقہ طور پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا متکلم تجویز کیا کہ ہماری طرف سے یہ ہندی عالم بات کرے. تو ان کی حدیثیں تو صاف ہیں، قبر پر قبہ تو ناجائز ہے، نبی کی ہو یا ولی کی ہو یا عام مسلمان کو صحیح احادیث پیش کی. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کس حدیث کو بنیاد بنایا؟ اس سے ان کی فراست بنا کعبہ لولا ان قومک حدیث عہد بالاسلام. عائشہ تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی نا تو میں حتیم کو
کعبے میں شامل کر دیتا اور بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک داخل ہونے کا، ایک خارج ہونے کا، اور فرش کو نیچے لے آتا. لیکن میں نے کہا نئے مسلمان ہیں کہیں بکھر نہ جائیں. اس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بعد 2 گھنٹے کے بعد علماء نجدیوں بیٹھے ہوئے تھے اور عبدالعزیز کہتا عجیب الہندی عجیب الہندی، آگے کوئی جواب ہی نہیں کسی کے پاس. تو برہ صغیر نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہ ان کی نظیر پوری دھرتی کو کھول. کیا ہے وہ؟ درکش و جامع شریعت، درکش خاندان عشق، اعتدال کے کمال نظر آئے. سارے عالم کو متاثر کرنے والی تحریک جو اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان سے اٹھائی. صدر اعظم میں تبلیغ کی تحریک نے اثر چھوڑا، اللہ نے ہندوستان کو اس کو اٹھایا، ایک ہندی عالم کو اس کو اٹھایا. 1918 میں مولانا الیاس صاحب منتقل ہوئے نظام الدین. 1926 میں تبلیغ کا کام شروع کیا اور 1941 میں پہلا اجتماع کیا. 26, 27, 28 نومبر 1944 میں دنیا سے چلے گئے اور ایک ایسا کام چھوڑ گئے کہ صدر اعظم کے انسان ہدایت پا رہے ہیں. جب ہم جنوبی امریکہ گئے تو ایک عرب مجھ سے لپٹ کے رونے لگا، کہنے لگا اگر تم لوگ یہاں نہ آتے تو ہم مرتد ہو گئے. آپ کو پتا ہے 15 لاکھ آدمی چلی میں مرتد ہوا مسلمان. 15 لاکھ مسلمان مرتد کیسے؟ کسی نے کیا نہیں، کمانے گئے، وہاں کے عورتوں سے نسبت ہوئے، ملے، اگلی اولاد نہ مسلم رہی نہ نصرانی، ختم ہو کے گم ہو گئے. تو بھائی اللہ نے ہمیں بڑے اچھے اخلاق دیے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے میدان میں بڑا خوبصورت کام کیا ہے. ان جیسی اللہ سے قبولیت مانگو، ٹھیک ہے نہیں کرتا نیوز کرتے نا سارے. اور دیکھو بھائی جن سے پڑھو ان کا ادب کرو. تو استاد فرشتہ نہیں انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی خطا سے خالی نہیں. کمی کوتاہی ہر ایک میں ہوتی ہے. اپنے استادوں کو تنقیدی نظروں سے نہ دیکھا کرو، ترقی ہوئی نظروں سے نہ دیکھا کرو، نظریں جھکا کے چلا کرو. وہ بھی تو آخر انسان ہیں، ان سے بھی تو کمی کوتاہی ہوتی ہی ہے. معصوم تو انبیاء کے بعد کوئی بھی کوئی. صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو خطا تو ہر ایک سے ہوتی، اور کبھی آمدن ہو جاتی، کبھی سہون ہو جاتی. بھائیو اگر ان کے سامنے ادب سے چلتے رہو گے تو اللہ کبھی نہ کبھی دعا لگ جائے گی. دعاؤں سے بڑے کام بن جاتے ہیں. اور دعا نہیں ہے استاد جی میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے خصوصی دعا کر دیں، خصوصی دعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا میرے پیٹ میں درد ہے، آپ ذرا ہائے ہائے کر دیں. خصوصی دعا کا میں ترجمہ یہ کرتا ہوں، حضرت جی میرے پیٹ میں بڑا درد ہے، آپ ذرا ہائے ہائے کر کہیں. ہمارا تو مراسی تھا، ہمارے دیندار لوگ ہمارے مرض کی آگ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ ہمارے قوم کو نہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں مجھے 100 روپے فیس کا ضرور لے کے جاتے ہیں. تو وہ نشے میں وہ سردی میں اس کی رضائی کر گئی، تو اس نے دیکھا پاؤں کی طرف دیکھا نہیں، ہوئے میری رضائی کو چور لے گئے. باہر نکلا، پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، لے خیر نہیں، یار تھوڑی حال حال کرے نا، تھوڑا شور مچاؤ نا. سچا ہوں کہ میری تو رضائی چور لائے. تو کہتے حال حال تو کر، میں کیوں کرا کہ میرا سر خراب ہو جائے. تو میرے لیے خصوصی دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، آپ ہائے ہائے کریں. خصوصی دعا وہ ہوتی ہے جو آدمی خود مضطر ہو کے مانگے یا کوئی مضطر اس کے لیے کر دے، وہ ہوتی ہے خدمت کے ذریعے. خدمت کرو گے جان ہوگا. میں برآمدے میں کھڑا تھا، رات گہری ہو چکی تھی اور ہمارے ساتھ ہی لیٹے سوتے، تو برآمدے میں مولانا برہمان صاحب کا بستر ہوتا تھا. انہوں نے کروٹ بڑی ہائی تھی، تو کئی لوگ ہمارے اور ساتھی تھے، مولانا احمد صاحب بٹلا. کہنے کہ مول صاحب کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا تھا. اس وقت رائمنڈ تھوڑا ہی تھا، 1-2 ہوٹل ہوتے تھے اور وہ بھی سر شام بند ہو جاتے تھے چراغ مفلس کی طرح.
تو پھر مدرسے میں وہ تھرماس رکھنا منع تھا، پھر بھی 2-4 مالدار لڑکوں نے چھپا کے رکھا ہوتا تھا، تو میں نے ان سے سن لی کہ کہہ رہے ہیں سر میں سارا مرکز سو چکا تھا، تو میں اوپر گیا جس لڑکے کے پاس تھرماس تھا، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا تھرماس لو، ہمیں دے دیا، وہاں سے دوڑ لگائی، سیدھا بازار پہنچا، سارے ہوٹل بند، یا اللہ آج کچھ لے لے مجھ سے خدمت۔ ایک ہوٹل تو کیوار بند لیکن اندر لائٹ، تو میں قریب پہنچا تو ہوٹل والا اندر بیٹھا ہوا کسی سے باتیں کر رہا، تو میں نے دروازہ کھولا تھا، جانتے تم تھوڑے سے طالب علم، تھوڑے سے ہوٹل، تھوڑے سے مہمان ہیں، کیسے آئے سر؟ میں نے چائے بنا دو، کہنے لگا میں اس وقت کہاں بناؤں گا، تجھے خود بنانی ہے تو بنا دو، میں نے کہا میں خود بنا لوں گا، تم مجھے دودھ دے دو، چولہا دے دو، وہ اسٹوو ہوتے تھے گیس، وہ تیل والے سے اس کو بھر بھر کے وہ چائے بنائی۔ میں نے کہا کوئی سردار کی گولی ہے تیرے پاس؟ کہنے کا یہ پھٹے پہ دیکھ کوئی شاید پڑی ہو، میں نے دیکھا تو ایک گولی پڑی ہوئی تھی، 3 چیزیں، اب میں نے اس کو بغل میں لی اور میں نے آتے نا ہم کہہ سکتا ہوں دبائے، تو نے پھر رضائی سے پھرنے کا کیا ہوا، گولی ہے، چائے ہے، آپ کے سر میں درد ہے، ایک دم ان کے منہ سے دعا ہے۔ مجھے اتنا تو یقین ہو گیا اسی وقت کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں، کیونکہ میں نے دعا کروائی نہیں تھی، نکلی تھی۔ مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا امتحان لینے آیا کرتے تھے، گزرنے والے میں کچھ تبلیغ میں بھی بہت اونچے مقام پر رہے تھے، سیاست میں بھی بڑھ، ہمارا امتحان لینے آئے، فرمانے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، ان کا پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں، ٹرین سے گزر رہے ہیں گجرانوالہ سے، سردیوں کے دن سے، اور ٹرین گزرتی تھی کچھ 3 بجے کے قریب، تو عقل کہے کہ کیا کرو گے جا کر رات کے 3 بجے، مولانا کس ڈبے میں سوئے ہوئے ہوں، اٹھے نہ اٹھیں، دل کہے استاد گزر رہا ہے، چل تو صحیح، قسمت تو آزما، تو آخر میں نہ رہا، میں نے انگیٹھیاں اٹھائیں 2 اور جا کے اسٹیشن پہ بیٹھ گیا۔ مولانا سب چائے بھی پیتے تھے، دودھ والی کا، دونوں چائے کی کیتلیاں اوپر رکھی اور ایک انگیٹھی پر لوٹے میں پانی گرم کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ استاد جی کو بیدار بھی کر دے، ملاب بھی کرا دے، اتنی لمبی دوڑی میں کہاں دونوں سوچے گزر جائیں، میری محنت تو گئی۔ کہنے کہ میں اپنا لگا ہوا دعاؤں میں، گاڑی آ کے رکی، جب وہ سیکنڈ ہوئی تو بالکل میرے سامنے کا ڈبہ کھلا اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوٹا ہاتھ میں تھامے ہوئے پلیٹ فارم پر نیچے آ گئے، تہجد کا پانی، وضو کا پانی ہے۔ حضرت عبدالواحد کیوں کہاں؟ ہاں جی مجھے پتہ چلا تھا آپ گزر رہے ہیں، یہ پانی ہے گرم، یہ چرو چائے ہے، یہ دودھ والی، کون سی نوش فرمائے؟ اس سے دعائیں ملا کرتی ہیں، خصوصی دعا کروائی نہیں جاتی، وہ ملتی ہے، نکلتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یوں جاتی ہے۔ اس لیے اپنے استادوں کا ادب سیکھو، ان سے دعائیں لو، وہ کریں گے مار گئے کروانے ساری دعا کرو، بعد اچھا ہو جاتا ہے، دعا کرو دعا کرو، سرحد میں جاؤ وہ دعا نہ کرو وہ ناراض ہو جاتی، دعا کوا دعا کوا، اچھا بھائی کرنے نہیں کوا، ہاں تو اب ہم ساتھ دعا کریں گے، اتنا کام کرتے چلو دعا کوا، تو دعائیں تو لی جاتی ہیں۔ بوڑھا ہوگا جوان استاد بھی ہوتا ہے، جب کبھی تمہیں دعا لگ جائے گی تو انشاءاللہ طور اتواری بدل جائیں گے، انداز بھی بدل جائیں گے، تو جن سے سیکھو بھائی ان کا ادب بھی سیکھو، ان کا احترام بھی سیکھو، ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کی کمی کی تعویل کرو، تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا، جو اس کے قربانی سے پڑھو گے اللہ راستے نکالے۔
میں تو بیٹھا تھا کہ میں 9 بجے تک اٹھ جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کی روحانیت نے مجھے بٹھائے رکھا، اپنے آپ کو مجبور کرتا رہا. دیکھتے نا میں کیسے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کھینچ رہا تھا، لیکن آپ کی برکات آ رہی تھی، اس وجہ سے 1 گھنٹہ بات ہوگی، بلکہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہو گئی. تو بہرحال بھائی کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، بری لگی ہو تو معاف کر دینا. احباب جمع ہے میر حال دل پہلے، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے. مجھے تو یہ درد ہے کہ ہمارا علم کا جو قافلہ ہے وہ رسمی طور پہ چل رہا ہے، وہ چراغ، وہ روشنیاں، وہ اندھیروں کے کو روشنیوں میں بدلنے والی ہستیاں وہ ناپید ہو رہی ہیں، ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی. آپ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ لوگوں پر بنیاد ہے آگے آنے والی نسل کی. اپنے اوپر اس بوجھ کو محسوس کرو. تو اللہ تعالیٰ کالج والوں سے تو نہیں نا ہدایت کی ہوائیں چلا، علم والوں سے ہدایت کی ہوائیں چلتی. اولئک مصابیح الہدی، یہی ہیں ہدایت کے چراغ. یہ کہتا نا کرتا ہے ابھی مجھے مسافر سے بچا لینا، میں تو پہلے اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل الحق واهل المغفرة. یا اللہ تو یہ علم کا قافلہ ہے، اس سے ایک راہی کو مسافر کو منزل تک پہنچا دے. اللہ انہیں بھٹکنے سے بچا لے، بھٹکانے والوں سے بچا لے. یا اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما لے. کہ میرا مولا تو جانتا ہے کہ آج کا باطل طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. میرا مولا تیرے سوا کوئی اشارہ گر نہیں، کوئی اشارہ ساز نہیں. تیرے سامنے ہماری فریادیں بھی ہیں، آہیں بھی ہیں، نہ جو ہیں دکھ دم بھی ہیں. میرا مولا تو ان کے لیے حفاظت فرما. تمام مساجد، مراکز، مساجد، خانقاہیں جہاں جہاں بھی تیرا نام بلند ہو رہا ہے میرا مولا، ان کا حفیظ بن جا، وکیل بن جا، کفیل بن جا. یہ جتنے چھوٹے بڑے یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے سب کے سینوں کو اپنے علم سے روشن کر دے، اپنی محبت و معرفت سے روشن کر دے. یا اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہادی و مندی بنا دے. حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما، مکار کے مکر سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی خطرات خدشات سے محفوظ فرما. یا اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما. یا اللہ صفات قبولیت نصیب فرما. میرے مولا تو جانتا ہے ہمارے پاس تو الفاظ بھی پورے نہیں ہیں، حقائق کی دنیا کو ہم نے آج تک دیکھی کوئی نہیں ہے، لیکن میرے اللہ تیرے بندے ہمیں عالم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں. اے مولا کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، قیامت کے دن جب تو معاذ بن جبل کو اس امت کے علماء کا جھنڈا پکڑائے گا اور اس امت کے علماء کو تو پکارے گا، اے میرے مالک تو جانتا ہے ہم جاہل ہیں، تجھے تیری سرکاری کے واسطے سے ہم مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بھی اسی جھنڈے کے نیچے جگہ دے دینا. اے میرے مالک اس وقت جب ابو حنیفہ جا رہے ہوں گے، شافعی، مالک، ابن حنبل، ابو یوسف، محمد جا رہے ہوں گے، ابن مسعود، یا اللہ ابو ذر، یا اللہ ابو ہریرہ، یا اللہ ان سب کے اساتذہ علماء جب پکارے جا رہے ہوں گے تو اس دن اگر تم نے ہمیں ادھر کھڑا نہیں کیا تو ہماری حالت کا پردہ صاف ہو جائے گا. یا اللہ، یا اللہ جب تم نے دنیا میں یہ نسبت دی میرے مولا ہمیں تو پتا بھی نہیں، ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے میرے مالک. یا اللہ تو نے اپنے فضل و احسان سے یہ نسبت ہمیں عطا کر دی. ہم تو تیری عزت کی قسم اس قابل نسل کے انسان کی پیدا کیے جاتے ہیں، تو نے تو انسان بنا کر مسلمان بنا کر ہمیں یا اللہ تو علم کی نسبت سے تم نے ہمیں یا اللہ جوڑ دیا، یا اللہ محبت کے ساتھ جوڑ دیا اور لوگوں کی زبانوں پر ہمارے لیے خیر کے کلمات جاری کر دیے. یہ تیری رحمت کا فضل کا معاملہ ہے، ورنہ تو ہمارے حقائق بھی جانتا ہے، ہمارا
اندر بھی جانتا ہے ہم تو یا اللہ تم داغ شد ہے میرے مولا، ہمارے گناہ میں نافرمانی نہ بچ رہی ہے، ہمارا دل کی محبت سے نہ آشنا ہے، ہماری زبانیں تیری یاد کی مٹھاس سے نہ آشنا ہے میرے مولا، ہمارے پہلو تیری لیے باتوں کو ذکر سے جگہ نہیں ہوتے میرے مولا، ہماری ثقافت تیرے سامنے ہے، پتہ نہیں تمہیں اپنی شان کریمی سے لوگوں کی زبانوں کو جاری کر دیا، لوگ علماء کہتے ہیں کیا کیا خطاب دیتے ہیں میرے مولا، اسی ستاری کے واسطے محشر میں جب جبل جھنڈا اٹھائے تو یا اللہ ہمیں بھی کہیں اپنا دکھا دینا، یا اللہ ان کی جھوٹیوں میں جگہ دے دینا میرے مولا کہ ہمارے یہ پردے باقی رہ جائیں، اور ان کی نسبت والوں کے ساتھ میرے مولا قیامت کے دن ہمارا حشر کرنا، جب تو یا اللہ اعلان کرے گا مالک بڑے بڑے ان کے بل زمین پہ گریں گے، ہم تو نہیں گزریں گے، اللہ ہمیں کھڑا ہونے سے بچا دینا مولا، تو نے یا اللہ بڑا کرم کیا، تو نے آج تک گناہوں پر شکر، تو نے خیر چھپائے یا اللہ جو ہم میں صفات نہیں ہے تو نے وہ بھی ہماری طرف منسوخ کر، کہ اللہ جن نیکیوں سے ہم کو دور ہیں تو نے وہ بھی ہماری طرف منسوخ کر دیں، اے میرے مولا جس دن تو کہے گا ہم سب یا اللہ ہم تو نہیں مجرم، کہیں ایسا نہ ہو فرشتے ہمیں گردنوں سے پکڑ کے مجرموں کی طرف میں کھڑا کر ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اللہ ایک بازو کے درد نے تڑپا دیا ہے میرے مولا، دونوں کی دردیں کون سہ سکے گا میرے آقا، اے بادشاہوں کے بادشاہ یہ پکار ہمیں سنائی ہی نہ چاہیے، اللہ ایوہ المجرمون کہ اللہ ہمیں سب بچا لینا میرے مولا، کہ اللہ ہمارے ساتھ سرکاری غفاری کا معاملہ کر کے ہمیں معاذ میں جبل خالی سب میں کھڑا کرنا میرے آقا تیرا شادی کر دیں گا، یا اللہ ساری دنیا کو سارے انسانوں کو سب کچھ دے کر میرے مولا تیرے خزانوں میں یہ قطرے کی برابر کمی نہیں آتی میرے آقا، اے بادشاہوں کے بادشاہ اس وقت ہم اپنی طرف دیکھ کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، یا اللہ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے نہیں بھاگ رہے، یا اللہ تیری شان کو سامنے رکھ کے بھاگ رہے میرے مولا، جو نوازنے پہ آیا اس گھر کے بیٹے کو خلیل بنا دیا، ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، عباس کے بیٹے کو فاروق بنا دیا، عباس کے بیٹے کو ذوالنورین بنا دیا، بت پرستوں کو تمہیں رضی اللہ عنہ بنا دیا، ہم تیری بڑی قیمت کے تو سے سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں مسلمان ماؤں نے جانا میرے مولا، لوگوں نے ہمیں مسلمان بھی سمجھا، علماء بھی سمجھا، اے مولا سرکاری کا معاملہ فرمانا اور ہمیں رسوائیوں سے بچانا میرے مالک، ہم تو دنیا کی رسوائی نہیں کہہ سکتے، آخرت کی رسوائی کو بلا عذاب الآخرت اخذا ہے میرے مولا، ہم تو خود دنیا کو نہیں کہہ سکتے مالک، اے زمین آسمان کے مولا اس سارے کافلے کی حفاظت کرو، ان بچوں کو شفا کو قبولیت عطا فرما دے، یہ ہمارا چھوٹا چھوٹا سرمایہ ہے میرے مولا، جہاں اے مولا جو سب کے بھائیوں نے کہا تھا یہ ہم بچی کچی پونجی دے کر آئے ہیں، کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں میرے مولا، لیکن ہمارے پاس ہے یہی، کہاں سے ابو بکر لے کر آئے، کہاں سے ابن مسعود کو لے کر آئے، کہاں سے میرے مولا اپنے اول کے ہیرے لے کر آئے، یہ پتھر کی زمینیں ہیں میرا مولا، تو ہمیں میراث میں آ رہے تو مجھے پوچھے گا یا اللہ تو تیرے سامنے کو مقدمہ دائر کرے گا یا اللہ، پتھر کو جو ہیرا بنا دے یا اللہ، اندھیروں کو روشن کر دے یا اللہ، اے میرے مولا ہم تجھے سبوں کو اللہ ذلیلوں کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دے میرے مولا، ہماری کو بے بسی کا سارا عالم منظر دے کر زمین آسمان کی رو رہے میرے مولا، تیرے محبوب کی امت کی بے بسیوں پر ہوائیں بھی میرے ملک کو گوارے جو ہم سے ٹکرا کے گزرتی ہیں، آج کا سارا عالم اللہ تیرے محبوب کی امت سے تو گوارا ہے، آج کا باطل فرعون سے زیادہ طاقتور ہے یا اللہ، وہ خدائی کا دھرمے دار یا اللہ ان سے بڑے ہی خدا بنے ہوئے میرے مولا، اے زمین و آسمان کے اللہ تو کچھ کرے گا تو ہوگا میرے مالک، تو آجا ہم تو تجھے بلا کر کرتے ہیں میرے مولا، تو تیرے نام کی صدا نجات میں میرے مولا، تو آجا کہ میں تو تیرے بغیر اب آباد نہیں ہو سکتی، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا میرے مولا،
باطل بھی کہتا ہے جاؤ اپنے خدا کو لے کر آؤ، ہم بھی تیرا گھر پکڑ کے بیٹھے ہیں مولا۔ بچہ ماں کی قدموں میں آ کے کرتا ہے میرے اللہ، باپ کی انگلی پکڑ کے اٹھاتا ہے میرے اللہ، ہمارے پپا معاف کر گیا میرے مولا، ہمارا تو ہی سب کچھ ہے یا اللہ، ہمیں باطل کے سامنے مزید بھائیوں سے بچا دے میرے اللہ، تو آ جا، نہیں آ رہا پھر بھی آ جا یا اللہ، دیر ہو رہی ہے میرے مولا، سلام رسید جانب تو گیا کہ زندہ منب سلام کے منب شیخار آمد مولا یا اللہ مانتے گزرے بھی ہو جاتی ہے میرے اللہ، معاف کر دیں ہمیں مولا، ستائے ہوئے ہیں ستارے ہوئے ہیں، ایسے ہی کوئی بول نکلی جاتا ہے تیرے لاڈ میں، تیری محبت میں یا نادانی میں، اے میرے مالک تو ہے ہمارا آخری ملجا بھی بازا بھی بنا گائے، بطور مایا شراب کن انت ولینا، کن انت ولینا، کن انت ولینا وکفا باللہ ولیا، کن انت نصیرنا وکفا باللہ نصیرا، کن انت رقیبنا وکفا باللہ رقیبا، کن انت حفیظنا وکفا باللہ۔ یا اللہ تو آ جائے گا تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو نہیں آئے گا تو ہم لوگ پہلے ہی روپے پڑیں گے مولا، ہماری تو نظریں ہیں آسمان سے، آج تک کسی بادشاہ کا در حاضر کے لیے نہیں کھٹکھٹایا، ہمیں اس کی توفیق دینا پھر مولا، ہم تیرے ہیں، تیرے سامنے روئیں گے، تیرے سامنے منت کریں گے، تیرے سامنے سر رکھیں گے مولا، تجھے منائیں گے یا اللہ، تو مان جا، مان جا میرے مولا، نہیں مانا تو آج مان جا میرے مولا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب بچہ ماں کو پکارتا نا ماں، یا اللہ وہ تڑپ کے ہوتی ہے میرے مولا، ہم نے تو یہ پکارنے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا یا اللہ، ہماری سنائیں سن، عرض کے در کھول دے یا اللہ، کھول دے یا اللہ، کھول دے یا اللہ، آجا آجا تیرے محبوب کی امت لوٹ گئی میرے مولا، آجا آجا تیرے بغیر کچھ نہیں گئے میرے مولا، تو آجا آجا میرے رب، آجا میرے رب، آجا میرے رب، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔ مرخہ 7 دسمبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام جامع الرشید ٹرسٹ گلشن معمار کراچی طلبہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا دعا کی حقیقت اور قرآن کا علم۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان جمعۃ الوداع کا سماعت فرمائے۔ موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار۔ آج کھلی بات ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اس کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے، چند دن پہلے اسی رمضان میں ایک آدمی کو مسجد میں لے کر آئے، ہماری جماعت تھی میرے اپنے علاقے میں تلمبے میں، گشت ایک آدمی کو مسجد میں لائے، رمضان نماز پڑھائی، میرے پاس آ کے بیٹھا، کہنے لگا آج جی زندگی دی پہلی نماز پڑھی، اور میں کہا کبھی عید بھی نہیں پڑھی، کہ نہیں جی عید بھی کبھی نہیں پڑھی، آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی۔ ایسوں سے پاکستان بھرا ہوا ہے، دھرتی بھری ہوئی ہے، جن کو مسلمان ماؤں نے جنم دیا ہے، لیکن ایک سجدہ بھی زندگی میں نصیب نہیں، ایک روزہ نصیب نہیں۔ ایسے ٹھنڈے روزے بھی فیصل آباد میں لاکھوں ہوں گے جنہوں نے نہیں رکھے۔ پرسوں ایک آدمی سے میں نے پوچھا تراویح پڑھی، کہنے لگا ایک بھی نہیں پڑھی، ایک تراویح نہیں پڑھی۔ جب اس قدر ناشکری ہو تو میرے بھائیو آ جاؤ اللہ سے صلح کر لیں، یہ جمعۃ الوداع ہے، جانے والا رمضان تو سارا رمضان اللہ کی منت کرتے رہے،
اے اللہ کوئی مدد کے منظر دکھا دے دکھا دے دکھا دے، پر کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ جب زنا کی بدبو اٹھتی ہے، جب قتل و غارت کا خون بہتا ہے، اور جب مظلوم کی ہائے آسمان کو چلتی ہے، جب جوان بیٹیوں کو ڈاکو عزتیں تار تار کر کے نیلام کر دیتے ہیں، جب بوڑھی ماؤں کے آہ کی آہو بکا، جب مظلوموں کی آہو بکا آسمان کی طرف اٹھتی ہے، تو مدد کے کھلتے ہوئے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جب نوجوان بیٹیاں بازاروں میں ننگے پھرتی ہیں، اور جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی اپنے گھنگرو کو چھن چھن سے مسلمانوں کا ہی دل لبھاتی ہے، اور جب ناچنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور سود کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور سٹے کا بازار گرم ہوتا ہے، اور انعامی بانڈ کو انعامی جوئے کو انعامی اسکیموں کا لیبل لگا کر جوئے کو حرام کو جب حلال کر کے، میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی جیتے کروڑوں کے انعام، آپ بھی بنے ایک دن میں کروڑ پتی، آئے ہائے ہائے ہائے، آسمان کیوں نہ ہم پہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ پھٹی، ہوائیں طوفانی کیوں نہ ہو گئیں۔ یہ وہ کام جن کو اللہ نے قرآن میں کھلم کھلا حرام قرار دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کھلم کھلا شراب اور جوا پوچھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے میں کیسے تمہیں سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں، تمہارے دلوں میں کیسے آپریشن کر کے اپنی بات کو گھساؤں کہ میرا رب صرف مجھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے بانڈ بیچنے والو، اے کروڑوں کے دھوکے میں اربوں خربوں روپے کمانے والو، اے انعامی سکیموں کے دھوکے میں لوگوں کی جیبیں صاف کرنے والو، اے شراب کی بھٹیاں چلانے والو، اور اے شراب بیچنے والو، سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، اور اس کورس میں گھوڑے دوڑانے والو، اور کرکٹ پہ جوا لگا۔ کل پرسوں ایک آدمی ملا صاحب کی توبہ کیا ہوا، وہ یہ کرکٹ کے جوئے کی بکنگ کرتا تھا، بکنگ۔ میں تو سن سن کے روتا رہا، یا اللہ ہم کیا قدم قدم پہ محنت ٹوٹے، قدم قدم پہ جس مالی کا ادھر پودا لگائے ادھر اکھاڑ دیا جائے، ادھر پھول مسکرائے ادھر توڑ دیا جائے، وہ مالی کیسے خوش ہوگا؟ جس زمیندار کو سرد ہوائیں اس کی فصل لے جائیں، جس تاجر کی رقم ڈوب جائے، جس کا سودا غرق ہو جائے، جس کا مال ڈوب جائے، اور جس کا دیوالیہ نکل جائے، وہ شادی کرتا ہے، وہ نغمے بجاتا ہے، وہ بسنت مناتا ہے، وہ بینڈ بجاتا ہے، وہ کلبوں میں جا کے ناچتا ہے۔ وہ ایمان کا سرمایہ ڈوب گیا، نمازوں کا سرمایہ ڈوب گیا، ماں باپ کی خدمت کا سرمایہ ڈوب گیا۔ میں دبک کے بیٹھی کہ کہیں یہ جوان بیٹا بےزتی نہ کر دے، باپ گھبرا کے بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ درندہ مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس درندے کو دودھ پلایا تھا وہی درندہ کہیں مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس بدبخت کے پیشاب پوتڑے دھوئے تھے، پخانے دھوئے تھے، گود کھلایا تھا، لوریاں دی تھی، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرے تھے، اس کی بیماریوں پر رو رو کر دعائیں مانگی تھی کہ اللہ میرا بچہ ٹھیک کر دے، آج وہی درندہ ہے، وحشی بھیڑیا ہے، بھیڑیا، وہ باپ کو غراتا ہے، ماں کو پنجے مارتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ماں باپ کی محبتیں فنا ہو گئیں، بیویوں سے وفا نہ رہی، شادیاں کر کے بھی زنا کرتے ہیں، شادیاں کر کے بھی زنا کرتے ہیں، بیویوں سے وفا نہ رہی، ماں باپ سے وفا نہ رہی، سارا بازار سود کی تجارت پہ آ گیا، جھوٹ کی تجارت پہ آ گیا، لوٹ لینا تجارت بن گیا، سارا سرمایہ ڈوب گیا، کوئی رونے والا نہ ملا، کوئی تڑپنے والا نہ ملا۔ سب کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کھول کھول کھول، وہ کھولتا بھی ہوگا، پر جب نیچے سے ماں باپ کی ہائے جاتی ہوگی، جوان اولاد کی نافرمانی جاتی ہوگی، عورتوں کی بے پردگی جاتی ہوگی، بادشاہوں کا ظلم جاتا ہوگا۔